وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رمضان کی آمد ہے، اور چونکہ پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا کہ رمضان ہمارا بڑا عجیب و غریب سا تھا، پوری دنیا بند تھی، لاک ڈاؤن ہوا تھا، حرمین بھی بند تھے، دنیا میں بیشتر ملکوں میں اللہ کے گھروں کو، مساجد کو بھی بند کیا گیا تھا، اور وہ رمضان کہ جو بہت ساری آپ کہہ لیں کہ رونقیں لے کر آتا ہے، وہ بھی پھیکا پھیکا سا تھا۔ لوگوں میں ایک زبردست قسم کا اضطراب تھا، کیونکہ ہم عادی ہیں اس بات کے کہ ہم رمضان کو پورے اہتمام کے ساتھ منائیں، رمضان کو پورے اہتمام کے ساتھ گزاریں، سحر و افطار کا انتظام پورے اہتمام کے ساتھ ہو، نماز باجماعت، نماز عشاء، اس کے بعد نماز تراویح، اس کا پورا اہتمام ہو، لوگ جمع ہوتے ہوں، اور ہر طرف جس طرح سے بہار آ جاتی ہے اس طرح کی صورتحال بنی ہو۔ لیکن پچھلے رمضان میں صورتحال اس سے بالکل متضاد تھی، بالکل اس سے الٹ تھی۔ مجھے تو نہیں یاد کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی اس طرح کا رمضان دیکھا ہو، اور مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے جو احباب یہاں پر موجود ہیں، یقینی طور پر مجھ سے بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ عمر والے بھی حضرات یہاں پر موجود ہوں گے، انہیں بھی یاد نہیں ہوگا کہ ان کی زندگی میں کوئی اس طرح کا رمضان آیا ہوگا، اور انہوں نے بھی اپنے بڑوں سے اس طرح کی کوئی بات نہیں سنی ہوگی۔ یعنی صدیوں تک اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ پوری دنیا ایک وقت میں بند ہو گئی۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ دلوں میں کتنی زیادہ بے چینی تھی، بے اطمینانی تھی، بے سکونی تھی، اور تمام مسلمان اس بات کی دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں وہ رمضان عطا فرما کہ جس کے ذریعے دلوں کو سکون میسر آتا ہے، وہ رمضان عطا فرما کہ جس سے مسلمانوں کی یکجہتی، اتحاد و اتفاق اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ کی مہربانی ہے کہ اب تک اس طرح کی کوئی علامت موجود نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ پتہ چلتا ہو کہ اس رمضان میں ہمیں اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کا احسان مند ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایک دفعہ پھر وہ موقع عطا فرما رہا ہے کہ جس کی بندے کو اپنی زندگی میں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت بندے کے اوپر رحیم ہے، اللہ رب العزت رحمان ہے، اللہ رب العزت کریم ہے۔ یہ جو 11 مہینے ہوتے ہیں رمضان سے پچھلے، ان کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں آپ کو دکھائی دے گا، میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ کی بات نہیں کرتا، کہ اس میں مجھے اپنی ذات میں اللہ رب العزت کی نافرمانی بکثرت دکھائی دیتی ہے، بغاوت دکھائی دیتی ہے، اپنی مرضی دکھائی دیتی ہے، اپنی چاہت دکھائی دیتی ہے، اور اپنی خواہشات کا گھیرا اپنے گرد دکھائی دیتا ہے کہ میں اپنی زندگی کو اس طرح سے گزار رہا ہوتا ہوں کہ جس طرح سے میرا رب نہیں چاہتا، میرا رب نہیں چاہتا۔ اب اگر میں اپنی جانب دیکھوں، انسانی فطرت کا میں مطالعہ کروں اور انسانی فطرت کی جانب دیکھوں، تو مجھے یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ میں اپنی اولاد کو بھی اگر کوئی ایک مرتبہ بات کہتا ہوں، دوسری مرتبہ کہتا ہوں، تیسری مرتبہ کہتا ہوں، اور اگر مسلسل نافرمانی کی جا رہی ہو، اور میرے اپنے بیٹے اور میری اپنی بیٹیاں اور میری اپنی بیوی اور میرے اہل خانہ وہ میری بات کو سننے اور ماننے سے انکار کر دیں، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میں زبردست ری ایکشن کا شکار ہو جاتا ہوں۔ آپ گھروں کو ٹوٹتے دیکھتے ہوں گے، بیٹوں کو آنکھ ہوتے جو ہے وہ دیکھتے ہوں گے، بیٹوں کو گھروں سے خارج ہوتے دیکھتے ہوں گے کہ والد، ان کا باپ جو بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ اپنے بیٹوں کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم میری بات نہیں مانتے، میری بات نہیں سنتے، اسی لیے تم پر لازم ہے کہ میرا گھر چھوڑ دو۔
یہ مناظر آپ کے سامنے دنیا میں جگہ جگہ پر موجود ہیں، لیکن یہ ہمارا رب ہے کہ جو کبھی بھی بندے کو اس طرح سے فارغ نہیں چھوڑتا، اس کے دروازے اپنے بندے کے لیے کبھی بھی بند نہیں ہوتے۔ وہ قرآن کی آیت جمعہ بھی میں نے پڑھایا تھا، آپ کو یاد ہوگا، کہ جس میں اللہ فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ اللہ ایسے ہی بندوں کے لیے فرماتا ہے نا کہ جو اپنی مرضی کر رہے ہوتے ہیں، اپنی چاہتوں کے اسیر ہو کر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اپنی خواہشات کو مد نظر رکھ کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، بھولے بھٹکے ہوتے ہیں، گمراہ ہو چکے ہوتے ہیں، رب یاد نہیں ہوتا۔ اب اگر دیکھا جائے تو چونکہ ہمارا جو مطمع نظر ہے اور ہمارا جو ہدف ہے وہ تو یقینی طور پر آخرت ہے، عاقبت ہے، جنت کا حصول ہے، جہنم سے آزادی ہے، یہ سب کچھ اصل میں ہمارا ہدف ہے۔ تو ہم جب اس ترتیب کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم قدم بہ قدم اپنے ہدف سے دور ہوتے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ قدم بہ قدم، ہر قدم ہمارا اپنے ہدف سے دور ہوتا چلا جا رہا ہوتا ہے، اور ہم اللہ کے غیظ و غضب کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم اللہ کی، اللہ اکبر، اللہ رب العزت کی الوہیت کو، ربوبیت کو، اس کے مالک ہونے کی حیثیت کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ چیلنج کس طرح سے کیا جاتا ہے؟ اپنی مرضی کر کے، اپنی چاہتوں کے مطابق زندگی گزار کے، اپنی خواہشات کا اسیر ہو کے یہ سارے کام ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ غضبناک ہو جائے، ہمارے لیے راستے بند کر دیے جائیں، ہمارے لیے تمام تر راستے مسدود کر دیے جائیں، اور اللہ غیظ و غضب کا شکار ہو کر ہمیں کہیں کسی گہرے گڑھے میں پھینک دے۔ لیکن اگر وہ یہ کام کرے تو وہ ہمارا رب کیسے ہو؟ وہ رب جو انتہائی رحیم، انتہائی کریم، اللہ اکبر، اللہ رب العزت سب سے زیادہ رحم کرنے والا، اپنے بندے سے محبت کرنے والا۔ یاد رکھ لیجئے، یہ رمضان المبارک جو ہے یہ اللہ رب العزت کی رحمت کا بہت بڑا مظہر ہے، بہت بڑا مظہر ہے کہ 11 مہینے ہم اپنی مرضی سے گزار رہے ہوتے اور 11 مہینے کو چھوڑ دیجئے۔ اگر رمضان کی بھی بات کریں، رمضان کی تیاریاں ہو رہی ہیں، رمضان کی مساجد میں صفائیاں ہو رہی ہیں، مساجد میں رنگ و روغن ہو رہے ہیں، مساجد کی صفوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے، دیگر اور کام کیے جا رہے ہیں، مساجد میں یہ سارے کام آپ کو دکھائی دیں گے۔ لیکن میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ یہ تیاریاں مساجد میں زیادہ ہوتی ہیں یا بازاروں میں زیادہ ہوتی ہیں؟ آپ چلے جائیں، آپ تو بازاروں کے علاقے میں رہتے ہیں، آپ یہاں پر چلے جائیں، یہ جتنے آپ کے پاس شاپنگ سینٹرز ہیں، یا آپ کے پاس جتنی دکانیں ہیں، یا جتنے آپ کے پاس آؤٹ لیٹس ہیں، ان میں سب میں چلے جائیں، آپ دیکھیں گے ابھی سے نہیں، مساجد والے تو دیر سے تیاری شروع کرتے ہوں گے۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے دکانداری کرنی ہوتی ہے، جنہوں نے اپنا سیزن بھگتانا ہوتا ہے، ان کو دیکھیں گے تو کئی مہینوں سے یہ تیاری چل رہی ہوتی ہے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہاں پر سیل لگی ہوئی ہے، یہاں پر سیل لگی ہوئی ہے، یہاں پر سیل لگی ہوئی ہے، کوئی 25% کی آفر کر رہا ہے، کوئی 50% کی آفر کر رہا ہے، کوئی 75% کی آفر کر رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ پرانا اسٹاک سارا کا سارا نکال دیا جائے اور نیا اسٹاک لایا جائے اور رمضان پوری تیاری کے ساتھ گزارا جائے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں سارا وقت ہمارا جو ہے وہ کمائی 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 میں گزر رہا ہوتا ہے۔ ہماری ترتیب رمضان میں بھی یہ ہوتی ہے، لیکن ہمارا رب ہمارے لیے کیا ترتیب بناتا ہے؟ یاد رکھ لیجئے، اللہ رب العزت سزا نہیں دینا چاہتا، اللہ صرف معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ صرف معاف کرنا چاہتا ہے۔ اب اس سے بڑھ کر اللہ کی رحمت کی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، پہلی رات آپ کے جو دشمن آپ کے ساتھ موجود ہیں، شیاطین، ہر بندے کے ساتھ اس کا علیحدہ شیطان ہے، ہر بندے کے ساتھ اس کا علیحدہ شیطان ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی شیطان ہے اور وہ سارے لوگوں کو گھیرتا ہے، ایسا نہیں ہے، ہر بندے کے ساتھ اس کا علیحدہ شیطان ہے۔ اللہ اکبر، شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، شیاطین سارے کے سارے قید کر دیے جاتے ہیں۔ اب کھلا موقع ہے، اللہ رب العزت آپ کو موقع دے رہا ہے کہ تم گمراہی کا شکار ہو، تم میری ذات سے دور ہو چکے ہو، تم نے میرے غیظ و غضب کو پوری طرح سے دعوت دی ہوئی ہے، تم تباہی اور بربادی کے راستے پر قدم بڑھاتے چلے جا رہے ہو۔ آؤ میں تمہارا رب ہوں، آؤ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارے لیے مغفرتوں کا راستہ کھولتا ہوں، رحمتوں کا راستہ کھولتا ہوں، تمہیں ایک دفعہ پھر موقع عنایت فرماتا ہوں۔ اور واقعتاً آپ دیکھتے ہیں
کہ اسی طرح سے ہو رہا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت راستہ دیتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں پہلی رات ہوتی ہے رمضان کی، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ شیاطین قید ہو چکے، آپ دیکھتے ہیں نا چوک در چوک لوگ اللہ کے گھروں کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، وہ مناظر جو آپ کو عام ایام میں نماز جمعہ میں دکھائی دیتے ہیں، وہ مناظر فجر کے ہوتے ہیں، وہ مناظر ظہر کے ہوتے ہیں، عصر مغرب عشاء میں اسی طرح سے لوگ آپ کو مسجدوں میں دکھائی دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ قرآن کہ جس کو ہم نے سارے سال میں ہاتھ نہیں لگایا ہوتا، اہتمام کے ساتھ اس کی تلاوتیں کی جا رہی ہوتی ہیں، ذکر و اذکار کا اہتمام کیا جا رہا ہوتا ہے، ہم بھوک سے بڑے پریشان ہوتے ہیں، پیاس ہمیں بڑا جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ مصیبت میں مبتلا کرتی ہے، لیکن ہم رمضان کا مہینہ گرمی کی سختی کو برداشت کرتے ہیں اور پورا وقت گزارتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ سب کیا ہے میرے محترم بھائیوں؟ یہ اللہ رب العزت کی رحمت کی دلیل ہے کہ وہ ہمیں موقع عطا فرماتا ہے، اور اس موقع میں سب سے بڑی جو سہولت ہمارا رب ہمیں دیتا ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا وہ دشمن جو ہماری رگوں میں گردش کرتا ہے، جو ہمیں بھٹکاتا ہے، جو ہمیں گمراہ کرتا ہے، جو ہمیں راستے سے ہٹا کر اللہ کے غیظ و غضب کی جانب لے جاتا ہے، اللہ اس سے بچا کر ہمیں راہ ہدایت پر چلنے کی ایک دفعہ پھر توفیق دیتا ہے اور موقع عنایت فرماتا ہے۔ انسان کی فطرت میں یہ موقع نہیں ہے، یاد رکھ لیجئے، انسان کی فطرت میں یہ موقع نہیں ہے۔ ایک سے دوسری مرتبہ، دوسرے سے تیسری مرتبہ اگر کوئی معاملہ ہو جائے تو کتنا پیارا، کتنا بندہ مجھے محبوب و میں اولاد کی مثال دے چکا ہوں، اس سے بڑی مثال دنیا میں نہیں دی جا سکتی۔ بندہ دنیا میں جس سے سب سے زیادہ اپنی ذات سے بھی بڑھ کر محبت کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، تکلیف اٹھا کر ان کے لیے سہولت پیدا کرتا ہے، یہ سب کس کے لیے کر رہا ہوتا ہے؟ بندہ اپنی اولاد کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن ایک نقطہ ایسا آتا ہے، ایک جگہ ایسی آتی ہے کہ جہاں پر ہم یہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ میری اولاد نے تمام تر حدود کو کراس کر لیا ہے، اب اس جگہ پر اس کو روکنا ضروری ہے، اب سزا دی جائے گی، اب تادیب کا معاملہ کیا جائے گا، اب اس کے لیے کچھ اصول اور ضابطے مقرر کیے جائیں گے، قوانین توڑنے پر اس کے لیے سزا مقرر کی جائے گی، اور بے شمار مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پلٹنے کے راستے بھی بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس طرح کی مثالیں آپ کے ارد گرد معاشرے میں، گلی کوچوں میں، ہر جگہ پر آپ کو دکھائی دے گی، لیکن رب عالی شان کے پاس کبھی بھی پلٹنے کا راستہ بند نہیں ہوتا۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی، آپ کو رمضان کا مقصود کیا ہے اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری۔ ایک بات اچھی طرح سے یاد رکھ لیجئے گا کہ رمضان جو ہے، رمضان المبارک، یہ 29 اور 30 دنوں کا نہیں ہوتا۔ اگر ہم یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ رمضان المبارک 29 اور 30 دنوں کا مہینہ ہے تو ہم بہت زیادہ غلطی کا شکار ہیں، غلط فہمی کا شکار ہیں۔ یاد رکھ لیجئے، جس کا رمضان 29-30 دنوں میں ختم ہو جاتا ہے اس کا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ اس کا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اللہ فرماتا ہے ایمان والو ہم نے تم پر روزے فرض کیے، پھر فرماتا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، اس طرح سے جس طرح تم سے پچھلوں پر فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کوئی سا بھی کام کرنے جاتے ہیں، کوئی ٹریننگ آپ حاصل کرتے ہیں، اپنی تعلیم حاصل کرتے ہیں، کوئی فن اور ہنر آپ سیکھتے ہیں، تو اس کا ایک مدت ہوتی ہے۔ جیسے میں ایک صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ بھئی آرمی میں آپ نے SSC کی ٹریننگ کی تو اس کی مدت کیا تھی؟ انہوں نے بتایا 3 مہینے ایک مرتبہ، 3 مہینے دوسری مرتبہ، یعنی 6 مہینے ٹریننگ حاصل کی ہے۔ اب ٹریننگ کو حاصل کرنے کا مقصد اور مطلب کیا ہے کہ وہ میدان میں اترنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، ہر خطرے اور خدشے کا سامنا کریں گے، مشکل صورتحال میں سب سے آگے بڑھ کر اس خطرے کا مقابلہ کریں گے۔ اگر وہ یہ نہ کر پائیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ 3 مہینے 6 مہینے ساری دنیا کہے گی کہ ضائع ہو گئے؟ سب کے سب کہیں گے کہ یہ ضائع ہو گئے، یہ کسی کام کے نہیں ہیں، انہوں نے بڑا وقت لگایا، ان کے اوپر بڑا خرچہ ہوا، ہاں جی ان کے اوپر بڑی محنتیں ہوئی، لیکن وقت ضائع، خرچ ضائع،
محنت ضائع، سب کچھ ضائع ہو چکا ہے۔ یاد رکھ لیجئے اللہ کی قسم، رمضان شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں، لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ رمضان کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں پر ختم ہوتا ہے۔ یعنی آپ دیکھ لیجئے 29ویں شعبان ہے، آپ نے چاند دیکھ لیا ہے اور چاند دیکھنے کے ساتھ رمضان شروع ہو چکا ہے، اور اس کے بعد رمضان کی 29ویں 30ویں رات ہے، چاند دیکھ کر شوال کا چاند آپ نے دیکھا ہے، اب رمضان ختم ہو گیا ہے۔ یاد رکھ لے جو اس طرح سے اپنا رمضان ختم کر لیتا ہے وہ بہت بڑا نقصان اٹھاتا ہے۔ رمضان جاری رہتا ہے، رمضان یاد رکھ لیجئے رمضان جاری رہتا ہے۔ پلاننگ کرنی چاہیے، آج پلاننگ کرنی چاہیے، اپنی باقاعدہ طور پر ترتیب لگانی چاہیے۔ مجھ سے زیادہ مجھے میرا رب جانتا ہے، صرف اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ اللہ اکبر۔ یہ جو آپ نے سنا ہے نا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ اللہ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں دوں گا، اس کا مطلب کیا ہے بھلا؟ نماز کے لیے آپ آ رہے ہیں، ساری دنیا آپ کو دیکھتی ہے۔ عمرے کے لیے آپ جا رہے ہیں، آپ نے ویزا بھی لگوانا ہے، آپ نے ایجنٹ کے پاس بھی جانا ہے، آپ نے ایئر لائن کے پاس ٹکٹ بھی بک کروانا ہے، آپ نے جہاز میں بھی بیٹھنا ہے، آپ نے احرام بھی پہننا ہے، آپ نے صفا اور مروہ بھی کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے جا کر اپنا طواف بھی کرنا ہے، کسی سے بال بھی کٹوانے ہیں۔ ہر جگہ پر لوگ آپ کے ساتھ جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں، جن کو یہ پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ صاحب عمرے کے لیے آئے ہیں، یہ صاحب حج کرنے کے لیے آئے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں تو کسی نہ کسی کو دیتے ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا کہ زکوٰۃ آپ نے خود استعمال کرنی ہے، کم از کم ایک فرد ایسا ضرور ہوتا ہے کہ جس کے علم میں یہ بات ہوتی ہے کہ اس بندے نے مجھے زکوٰۃ دی ہے یا فلاں کو زکوٰۃ دی ہے۔ روزہ کیا چیز ہے؟ روزہ اللہ کی قسم یا تو بندے کو پتہ ہوتا ہے یا بندے کے رب کو پتہ ہوتا ہے کہ بندے نے کیا روزہ رکھا ہے، بندے نے کیا روزہ رکھا ہو۔ ترتیب بنانی پڑے گی۔ رمضان آنے والا ہے، رمضان کی تیاری کس بات پر؟ کس بات پر؟ مسجدوں کو صاف کر کے، مسجدوں کی صفوں کو درست کر کے، مسجدوں کی کھڑکیاں درست کر کے، مسجدوں کے دروازے درست کر کے، پنکھے، ایئر کنڈیشنر ان کو درست کر کے، ان ساری چیزوں کے ساتھ رمضان کی اللہ اکبر تیاری ہوتی ہے۔ یاد رکھ لے اللہ کی قسم، ان میں سے کسی بھی چیز سے رمضان کی تیاری نہیں ہوتی، ان میں سے کسی بھی چیز سے رمضان کی تیاری نہیں ہوتی۔ اور رمضان کی تیاری کس چیز سے ہوتی ہے کہ میں اپنی ایک چیک لسٹ بناؤں گا اپنی ذات کے متعلق۔ ہم ایک مرض کا شکار ہیں اور مرض بڑا خوفناک ہے، بہت ہی خوفناک ہے۔ اور مرض کیا ہے؟ ہمیں دوسروں کے عیب دکھائی دیتے ہیں اور اپنے عیب ہم سے ہمیشہ چھپے ہوتے ہیں۔ یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے۔ یقین کریں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو میں دیکھتا ہوں انہیں، تو مجھے ایک چیز دکھائی دیتی ہے، ہر بندہ اپنی ذات میں مشغول ہے، ہر بندہ اپنے متعلق فکر مند ہے، ہر بندہ صرف اپنے متعلق سوچتا ہے، حالانکہ ان کے پاس وہ سہولیات موجود تھی جو ہمارے پاس موجود نہیں ہیں۔ نبی محمد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایمان کی حالت میں اگر کوئی شخص مجھے دیکھ لے تو وہ جنتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ابو بکر عشرہ مبشرہ میں سے، عمر عشرہ مبشرہ میں سے، عثمان و علی عشرہ مبشرہ میں سے۔ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے محمد علیہ السلام کی زبان اطہر سے جنتوں کی بشارتیں سنی ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنی ذات پر اطمینان، اپنی ذات پر اطمینان اور یہ کہنا کہ جی میں نے زندگی میں بہت کچھ کر لیا ہے، اب مجھے مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، چوڑے ہو کر پھر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، پتہ نہیں پاؤں زمین پر ٹکتے نہیں ہیں، پاؤں زمین پر رکتے نہیں ہیں، متکبر ہو گئے، زبان پر تکبر آ گیا، اپنے عمل کا اتنا زوم ہے اللہ کی قسم، اس کو ڈانٹ رہے ہیں، اس کو ڈانٹ رہے ہیں، اس کے ساتھ زیادتی، اس کے ساتھ زیادتی۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ کیا ہو رہا ہے یہ؟ یقین کریں عقیدہ اور عمل اگر بندے کا درست ہے تو وہ عاجزی پیدا کرے گا، انکساری پیدا کرے گا، جنت اور جہنم درست طور پر بندے کو دکھائے گا اور یہ سمجھائے گا کتنا بڑا فرمان ہے میرے رسول کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی قسم اس سے بڑی بات بیان نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہتے اللہ کے نبی، عائشہ کوئی شخص اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ بڑا عمل کرتے ہیں ہم، کیا خیال ہے کیا کرتے ہوں گے ہم؟ مثال کے طور پر کیا کر لیتے ہوں گے ہم؟ ہاں جی، اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو عمل ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو مقام ہے اور اس عمل کی جس طرح سے اللہ کے پاس قبولیت ہے اور جس طرح سے اس عمل کا وزن ہے،
اللہ اکبر، کیا خیال ہے؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کا عشر عشیر بھی حاصل کر سکے؟ لیکن آپ دیکھ لیجئے، میرے محمد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ بندہ اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا کا سب سے بڑا سوال کرتی ہیں، سب سے بڑا سوال، اپنا وزن کریں اس کے اوپر، یقین کریں، اپنا وزن کریں۔ مجھے اندر ہی اندر شیطان سکھا سمجھا رہا ہوتا ہے، سکھا سمجھا رہا ہوتا ہے، اللہ کی قسم جب بھی دل میں اپنے عمل کے متعلق اطمینان پیدا ہونا شروع ہو جائے، میں نے بڑا کام کیا ہے، دعا پڑھے اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ۔ یہ دعا پڑھیں کہ شیطان حملہ آور ہو چکا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی شدت کے ساتھ حملہ آور ہو چکا ہے کہ میرے عمل کو بڑا کر کے مجھے دکھا رہا ہے۔ حالانکہ حساب و کتاب شروع ہو جائے، اللہ اپنی نعمتوں کا حساب لینا شروع کرے، اس کے بعد کیفیت کیا بنے گی بھلا بتائیے؟ کیفیت کیا بنے گی؟ جن سے ہاتھ چھنتے ہیں، جن سے پیر چھن جاتے ہیں، ہاں جی، جن کی آنکھیں چھن جاتی ہیں، ہاں جی، بینا سے نابینا ہو جاتے ہیں، جن کی قوت گویائی باقی نہیں رہتی۔ چھوڑ دیں ان باتوں، چھوڑ دیں ان باتوں کو۔ یہ کرونا جو ہے، ایک دوست ہے ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی یہ سونگھنے کی حس ختم ہو گئی اور زبان کا ذائقہ ختم ہو گیا۔ اتنے پریشان، کسی پل انہیں چین ہی نہیں آ رہا، بے چینی کے عالم میں۔ ابے بھائی کیا ہو گیا ہے؟ کہنے لگے یار ہر کھانا ایک ہی جیسا لگ رہا ہے، میں جو بھی کھا رہا ہوں کوئی فرق نہیں ہے، میٹھا کھا رہا ہوں، کھٹا کھا رہا ہوں، جس طرح کا بھی کھا رہا ہوں، چٹپٹا کھا رہا ہوں، کوئی نہیں پتہ چل رہا ہے، ایک ہی جیسے کوئی اللہ اکبر جو ہے وہ ایک پھیکی سی جو چیز ہوتی ہے وہ کھا رہا ہوں۔ میری تو زندگی اجیرن ہو گئی ہے۔ ایک چیز اللہ نے واپس لی تھی، اور کتنے دن کے لیے؟ 4-6 دن کے لیے، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن بندے کو ایسے لگا کہ جس طرح اس کی زندگی بے رونق ہو گئی ہے، بے رنگ ہو گئی ہے بالکل، ایک چیز کے ساتھ حساب ہونے لگے آپ کی سماعتوں کا، آپ کی یہ جو بصارتوں کا، آپ کی یہ جتنی چیزیں اللہ نے جو چیزیں آپ کو دی ہوئی ہیں، اور پھر دنیا میں وہ جن کا میں اہل نہیں ہوں، اللہ کی قسم وہ کچھ اللہ مجھے عطا فرماتا ہے، عنایت فرماتا ہے۔ اگر حساب کتاب عطا فرمایا جائے، جو شروع کر دیا جائے، میری نمازیں کس مقام پر ہوں گی؟ وہ نمازیں کہ جن میں نماز میں موجود نہیں ہوتا۔ اللہ کی قسم کوئی بات آپ کے متعلق نہیں کرتا، اپنے متعلق کرتا ہوں کہ جب میں صف میں کھڑا ہوتا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں، تو مجھے پوری طرح سے حاضر ہونا چاہیے، خشوع اور خضوع ہونا چاہیے، میرے دل میں یہ احساس موجود ہونا چاہیے رب عالی شان کے سامنے کھڑا ہوں۔ لیکن میں کہاں پر ہوتا ہوں؟ بازار میں ہوتا ہوں، گلی کوچوں میں ہوتا ہوں، اپنے خاندانی مسائل میں ہوتا ہوں، ہاں جی، دنیا میں نہ جانے کہاں گھوم رہا ہوتا ہوں، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اور میں تو اس نماز کا حساب دینے کے قابل نہیں ہوں کہ تھوڑی سی دیر 5, 7, 10 منٹ میں نے رب عالی شان کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ اللہ تو رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، اللہ تو آقا ہے، میں تیرا غلام ہوں۔ یہ چیزیں میں نے رب کے سامنے پیش کرنی ہے، لیکن میں وہاں بھی معیاری کام پیش کرنے میں ناکام ہوتا ہوں۔ اگر اطمینان دل میں پیدا ہونا شروع ہو جائے، فوری اپنا احتساب شروع کریں، فوری اپنا محاسبہ شروع کریں، فوری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، فوری طور پر وہ دعائیں کہ جن کے ذریعے سے شیطان کو دور کیا جا سکتا ہے، بھگایا جا سکتا ہے، اس کے شر سے اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے، فوری طور پر یہ کام کیا جائے۔ رمضان کا حق یہ ہے کہ اپنی چیک لسٹ بنا لیں، اپنی چیک لسٹ بنائیں، چھوڑیں دوسروں کو۔ دنیا کیا کر رہی ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ایران کیا کر رہا ہے، امریکہ کیا کر رہا ہے، چائنا کیا کر رہا ہے، ہمارا سارا وقت اس میں گزرتا ہے۔ حکمران کیا کر رہے ہیں، ہم ایک پارٹی کے ساتھ ہیں تو دوسری پارٹی کیا کر رہی ہے۔ ہمیں ساری فکر اس بات کی جب رمضان آ رہا ہو تو ایک فکر ہونی چاہیے نا۔ وہ بڑی معروف حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی، محمد علیہ السلام کی وہ حدیث کہ جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ممبر اپنا رکھوایا اپنا، اور ممبر رکھوانے کے بعد جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام ممبر کی سیڑھیاں چڑھنا شروع ہوئے۔ پہلی سیڑھی چڑھے تو آپ نے آمین کہا، دوسری سیڑھی چڑھے تو آپ نے آمین کہا، تیسری سیڑھی چڑھے تب پھر آپ نے آمین کہا۔ صحابہ کرام حیرت زدہ تھے کہ یہ عمل اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے پہلے تو نہیں کیا، یہ کام اس سے پہلے تو نہیں ہوا۔ جب آپ ممبر سے اترے تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سوال کیا، یاد رکھے میرے محترم بھائیوں، جہاں بہت ساری چیزوں کو دیکھنا ضروری ہے، وہاں اپنے سوالات کا بھی جائزہ لیا کریں، وہاں اپنے اعتراضات کا بھی جائزہ لیا کریں۔
صحابہ رضوانullah علیہ مجمعین سوال کرتے تھے، ایک تو لا یعنی سوالات سے بچنا چاہیے، اپنے آپ کو زیادہ ہوشیار، زیادہ عقل مند، زیادہ پڑھا لکھا، زیادہ عالم اور زیادہ فقیہ ثابت کرنے سے بچنا چاہیے کہ میں لوگوں کے درمیان ایسے سوالات کرتا ہوں کہ جس سے میں کسی کو الجھا سکوں، جس سے میں کسی کو یہ ثابت کر سکوں میں اس سے زیادہ عالم ہوں۔ اللہ کی قسم یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے۔ سوال کس لیے ہوتے تھے؟ کہ بات سمجھی جا سکے، بات سیکھی جا سکے، اپنا راستہ اس کو سیدھا کیا جا سکے، راہ ہدایت پر زیادہ مستحکم انداز میں آگے بڑھا جا سکے۔ یہ کام اس لیے کیے جاتے تھے۔ فوراً پوچھ لیا اللہ کے نبی یہ عمل کس طرح کا؟ اللہ کے نبی کیا فرماتے علیہ الصلاۃ والسلام؟ کون آیا تھا؟ جبریل۔ کون آیا تھا؟ جبریل۔ جب میں سیڑھیاں چڑھ رہا تھا تو پہلی سیڑھی پر جبریل نے دعا کی۔ یاد رکھ لیجئے دعا مانگنے والا کون ہے؟ روح الامین۔ دعا مانگنے والا کون ہے؟ فرشتوں کا سردار۔ اور آمین کہنے والا کون ہے؟ آمین کہنے والا کون ہے؟ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر آپ اس کو اسی وزن کے ساتھ دیکھیں گے تب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ دعا کون کر رہا ہے؟ جبریل۔ اور آمین کون کہہ رہا ہے؟ محمد علیہ الصلاۃ والسلام۔ جب آپ اس طرح سے دیکھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے کہ جبریل آئے اور جبریل نے دعا کی اور فرمایا اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے کہ جس آدمی نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی حاصل نہ کر سکا۔ یہ کس وقت ہوتا ہے؟ کہ جب ہم یہ ہدف حاصل نہ کر پائیں۔ حالی کس وقت؟ کہ جب ہماری توجہ کسی اور کی طرف ہوتی ہے، کسی اور کی طرف ہوتی ہے۔ اس کو دیکھو، اس کو دیکھو، اس کی نماز کیسی ہے، اس کا روزہ کیسا ہے، وہ زکوٰۃ پوری دے رہا ہے یا نہیں دے رہا، جی اس میں فلاں ہے، اس میں فلاں ہے۔ یہ جب سے سوشل میڈیا اور میڈیا اس نے میرے محترم بھائیو ترقی کی ہے نا، ترقی کی۔ ہمارے ایک دوست ہیں بہت ہی اچھے، ایک آپ کہہ لیں کہ ٹی وی چینل کے بیورو چیف ہیں، تو میں انہیں کہہ رہا تھا یار اللہ سے ڈر جاؤ، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ہے جی۔ یہ جو ہے نا کہ ویل ہے ان لوگوں کے لیے اور ہلاکت ہے کن لوگوں کے لیے بلائی ہے ساری؟ عیب جوئی کرنے والے، لوگوں کے گھروں میں جھانکنے والے۔ آپ اگر سورۃ الحجرات کو پڑھیں گے تو پورا انسانی زندگی کس طرح کی گزرنی چاہیے، اور جب اس کو آپ دیکھیں گے تو پتہ لگے گا کہ اللہ کہتا نہیں، اللہ کی قسم نہ کسی کی جاسوسی کرنی ہے، نہ کسی کی غیبت کرنی ہے، نہ کسی کی زندگی میں جھانکنا ہے، نہ کسی کے گھر کی فکر کرنی ہے۔ سب سے زیادہ فکر بندے کو اپنی ذات کی ہونی چاہیے۔ محمد علیہ الصلاۃ والسلام، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ ہاں دعوت کا ایک سلسلہ ہے، اس دعوت کے سلسلے کو چلانا ضروری ہے۔ آپ نے میری اصلاح، میں نے آپ کی اصلاح، لیکن طریقہ کار تو ہے اس کا، طریقہ کار تو ہے اس کا کہ 40 لوگوں میں کھڑے ہو کر میں کسی کے متعلق بات کرنا شروع کر دوں اور یہ کہوں کہ میں آپ کی اصلاح، آپ اصلاح نہیں کر رہے، کسی کی توہین کر رہے ہیں۔ آپ شیطان کو پورا موقع عطا فرما رہے ہیں، پورا موقع دے رہے ہیں کہ وہ اس بندے کو آپ کے مقابلے پر کھڑا کر دے۔ جب بندے کو یہ احساس ہو رہا ہے آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن آپ کا انداز غلط ہے، آپ کا انداز لازمی طور پر غلط ہے۔ محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ترتیب دیکھیں گے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام متعین کر کے کبھی کسی شخص کو بات نہیں کرتے تھے۔ اگر آپ نے درس دینا ہے، آپ نے خطبہ دینا ہے، آپ نے واعظ کرنا ہے تو بالعموم بات کرنی ہے، اور جس کے متعلق بات کی جا رہی ہوتی ہے اسے پتہ لگتا ہے، اس کو سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں اس جگہ پر کوئی کمی اور کوتاہی میرے اندر موجود ہے، اور اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق دیتا ہے اور اپنی اصلاح کی توفیق دیتا ہے۔ آپ بہت زیادہ ہمدردی رکھتے ہیں، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، علیحدہ مل لیں اپنے بھائی سے، وقت لے کر علیحدہ اس سے ملاقات کریں، اور پہلے اس کو یہ تمام تر گزارشات کریں کہ آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میری آپ کے ساتھ پوری پوری ہمدردی ہے، یہاں اس جگہ پر یہ مسئلہ ہے، اللہ اکبر، آپ اگر اصلاح کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا اس میں فائدہ ہے۔ یہ بات کر دی جائے، اس کے بعد بندہ جانے تو بندے کا رب جانے، آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، آپ پر اس سے بڑھ کر مزید کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن ہم ذمہ داری لے رہے ہوتے ہیں، یاد رکھیں سب سے زیادہ فکر اپنی ذات کی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ چیک لسٹ بنا لیں، میں بھی بنا لوں، آپ بھی بنا لیں، ہاں جی باقاعدہ اہتمام کریں، کوئی اٹھائیں پین کاپی، اور پین کاپی اٹھا کے 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر، ہاں جی ان ساری چیزوں کو دیکھیں گے، میرا عقیدہ اس کی کیفیت کیا ہے، توحید اللہ رب العزت کی اس کو کس طرح سے سمجھنے اور ماننے کی ضرورت ہے۔ میں اس کو دیکھوں گا، میں قرآن پڑھوں گا، میں وہاں سے سیکھوں گا اور سمجھوں گا،
میں محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے سمجھوں گا۔ ہاں جی 5 وقت کی نماز میرے رب نے میرے اوپر فرض کی، میری نماز کی کیفیت کیا ہے؟ ہاں جی میری جماعت کی کیفیت کیا ہے؟ نماز میں کھڑے ہونے کا میرا طریقہ کار کیا ہے؟ میری نمازوں میں پورا خشوع اور خضوع موجود ہے یا نہیں؟ اس کو میں لازمی طور پر دیکھوں گا، اور اس کے بعد میرے محترم بھائیوں انتہائی ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ ساری چیزیں میں دیکھوں گا، اور اس کے بعد اپنے ارد گرد کا ماحول جس میں بے شمار ذمہ داریاں اللہ رب العزت نے لگائی ہیں میری۔ آج بات نہیں کرتا اس میں ٹائم نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ خریداریاں شروع کر لی ہیں آپ نے؟ ہاں جی عید کی تیاریاں اور خریداریاں شروع ہو چکی ہیں، رش پڑ جائے گا بازاروں میں، اس لیے پہلے سے یہ کرنا چاہیے۔ اس کے حوالے سے بھی بڑی ساری ذمہ داریاں ہیں، تو میں آپ بھائیوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کہتا ہے لعلکم تتقون۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا، عرض کر رہا تھا کہ جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا رمضان ختم ہو گیا، وہ بہت بڑی غلط فہمی میں ہے۔ شوال شروع ہوتا ہے، رمضان ساتھ چلتا ہے، رمضان ساتھ چلتا ہے۔ اگر میں اپنی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو چکا ہوں، اگر میں اپنے معمولات کو بدلنے میں کامیاب ہو چکا ہوں، بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو مجھے حاصل نہیں تھی میں نے حاصل کر لی ہے۔ مسجدیں، کتنا شور شرابہ تھا، حکومت نے مسجدیں بند کر دیں۔ ہاں جی حکومت یہودی ہو گئی، حکومت عیسائی ہو گئی، یہ تو اسلام سے خارج ہو گئے۔ اچھا بھائی مسجدیں کھل گئی، اب کھلی ہوئی مسجدیں آپ کو کھلی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں؟ آپ کو فجر میں کھلی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، ظہر عصر میں کھلی ہوئی دکھائی دیتی ہیں؟ آپ کا رخ مسجدوں کی طرف بڑھ گیا ہے، آپ کی محبت مسجد کے ساتھ زیادہ ہو گئی ہے، آپ زیادہ مسجد کے ساتھ جڑ کے وہ مقام حاصل کر چکے ہیں کہ جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 7 قسم کے لوگ ایسے جن کو اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، ان میں سے ایک وہ ہوگا جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوتا ہے۔ اگر تو یہ ترتیب درست ہو گئی ہے اور میں بہتری کے ساتھ جو ہے باقی وقت گزارنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر چکا ہوں، تو رمضان میرا کارآمد ہے۔ ہم انشاءاللہ تیاری کریں گے، اپنی چیک لسٹ بنائیں گے، اس کی ترتیب بنائیں باقاعدہ طور پر کسی اور کی فکر نہ کریں، علیحدہ بیٹھ جائیں، بیٹھ کر لکھنا شروع کریں۔ میری نماز، ہاں جی میری زکوٰۃ، میرا صدقہ، لوگوں کے ساتھ میرا رویہ، میرا جھوٹ اور سچ، میرا بازار میں میرا خرید و فروخت کا طریقہ، یہ میرے عزیز و اقارب کے ساتھ میرے معاملات، تعلقات، صلہ رحمی، قطع رحمی، یہ ساری چیزیں میں لکھتا چلا جاؤں اور ایک ایک کر کے سب کو دیکھتا چلا جاؤں، اور جہاں جہاں خامی ہے اس کے اوپر ریڈ مارک کروں، اس طرح سے ریڈ مارک کروں، یہاں پر اس پورشن میں خرابی موجود ہے۔ انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں اس کی اصلاح کروں گا، اپنی نماز کی اصلاح کروں گا، اپنے روزے کو بہتر طریقے سے گزاروں گا، تلاوت قرآن، اذکار کا سلسلہ ہے، اور ساری چیزیں جو ہیں میں ان سب کو بہتر کروں گا۔ اگر میں اپنی یہ ترتیب بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو یاد رکھ لیجئے بہت بڑی نعمت مجھے حاصل ہوتی ہے، ورنہ صرف وقت گزاری کروں گا، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے جتنی زندگی دی ہے وہ اللہ کی فرما برداری میں بسر ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں اسلام کے مطابق، دین کے مطابق، شریعت کے مطابق اپنی رضامندی کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے جب تک زندہ رکھا ہے تو زندگی اسلام پر ہو، اللہ جب موت عطا فرمائے تو شہادت کی ہو۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ جَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا كَثِيرًا۔